بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروا دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ایک موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنا ہے آج، اس کا تعلق ایک قاضی سے ہے۔ اسلامی حکومت جہاں کہیں بھی قائم ہوتی ہے، خلیفہ وہاں پر دو آدمیوں کو بھیجتا ہے، ایک گورنر جسے والی کہتے ہیں، نمبر دو قاضی۔ والی قاضی یہ جو جاتے ہیں اور نئی بستی کے اندر ترتیب دیتے ہیں، وہاں پر نظام قائم کرتے ہیں۔ خلیفہ بستی کوئی فتح ہو جائے، وہاں پر والی اور قاضی بھیجتا ہے، کبھی کبھار دو قاضی ہوتے ہیں، کبھی کبھار دو والی ہوتے ہیں۔ یہی اسلامی نظام کا طریقہ ہے۔ تو قاضی یہ بہت ہی اہم اس کی ضرورت ہے۔ قاضی وہ ہے جو لوگوں کے درمیان اختلافات، ان کے جھگڑوں کو دور کرتا ہے، فیصلہ سناتا ہے۔ اگر فیصلہ سنانے والے نہ ہوں، لوگوں کے پورے معاملات درہم برہم ہو جائیں، بستیاں جنگل نظر آئیں گی، ایک دوسرے کو کاٹ لے کر مریں گے۔ تو قاضی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اسلام نے قاضی کی اہمیت جانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنایا، کہا کہ اقتداکم علی، تم میں سے سب سے زبردست قاضی علی۔ ابو موسیٰ اشعری کو قاضی بنایا، زید بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا قاضی بنایا۔ تو قاضی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن قاضی کیسا ہو؟ قاضی علم رکھنے والا ہو۔ وراثت سے قضاوت نہیں ملتی، بعض لوگ وارث بن جاتے ہیں، باپ قاضی یہ بھی قاضی۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قاضی وہ ہے جس نے شریعت پڑھی ہوئی، قاضی وہ ہے جو قرآن حدیث جانتا ہو، قاضی وہ ہے جو تاریخ جانتا ہو، لوگوں کے مسائل کے حل جانتا ہو، یہی قاضی ہے۔ اور قاضی کا بہت بڑا مرتبہ ہے میرے دوستو، قاضی کا بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام کی نظر میں۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، قاضیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس قاضی کے تعلق سے سننے والے ہیں، ان کا نام ہے شریح بن حارث الکندی۔ یہ شریح القاضی کے نام سے مشہور ہے، شریح القاضی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مدینہ آئے تو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، مسلمان ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ لیکن تابعین میں ایک ان کی الگ کیٹیگری ہے جنہیں مخضرمین کہا جاتا ہے۔ مخضرمون وہ لوگ عہد نبوی میں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی دیدار کا موقع نہیں ملا، حالانکہ مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے۔ ان میں سے شریح القاضی تھے میرے دوستو۔ اسی طریقے سے اویس القرنی بھی ایک زبردست تابعی گزرے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ یہ ہے مخضرم۔
सहाबी कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सहाबी वो है जो हालत ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और हालत ईमान में वफात पाया। ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में वफात पाया। अगरचे के बीच में वो मुर्तद भी हुआ हो तो भी सहाबी है। बाज़ ऐसे सहाबा हैं जो बीच में मुर्तद हो गए लेकिन बाद में फिर मुसलमान हो गए। जिससे इस फहरिस्त में अब्दुल्लाह बिन अबी सरह नामी एक साहब थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबी ने हुई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखते थे। तो एक मरतबा कुरान की आयत नाज़िल हुई, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन वजअलनाहु अलक़। ये लंबी जो इंसान को हमने मिट्टी से बनाया, फिर उसे जो है गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस पर हड्डी हमने चढ़ाए और उसके बाद अल्लाह ने कहा सुम्मा खलक़नाहु सुम्मा जअलनाहु खल्क़न आख़र। उसके बाद हमने उसे मुख्तलिफ एक इंसान बना दिया, मुख्तलिफ एक मखलूक बना दिया। तो जब ये आयत नाज़िल हुई, ये जो अब्दुल्लाह बिन सरह साहब थे इन्होंने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इनकी ज़बान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने भी यही कहा है, तुम इसे ऐसे ही लिख दो, इन्हें ऐसे ही लिख दो। तो ये साहबी के दिल में खलिश पैदा हुई, ये क्या है, ऐसे ही क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आती है, शक व शुबहात की दुनिया में पड़ गए। उन्हें अगर थोड़ा ये सोचते कि इससे पहले जो आयत नाज़िल हुई उसमें इंसान को जैसे बनाया गया है, जो कहा गया है, ये एक चीज़ काफ़ी है नबूवत के लिए। लेकिन शैतान कभी क्या है, छोटे से शक को बड़ा करके दिखाता है ना। एक साहब मेरे पास आए, आकर कहा कि मैंने सुना है कि काबे के अंदर आज भी बुत है। मैंने कहा कि नहीं, वो थे, निकाल दिए गए, लेकिन अब नहीं। लेकिन शक उनके दिल में इतना उतर गया, मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि मैंने फोटो दिखाया, वीडियो खापे के अंदर देखो भाई, नहीं, लेकिन फिर भी शक दूर नहीं हो रहा। तो कभी कभार शैतान मेरे दोस्तों एक छोटे शक, एक शुबहा को दिल में बिठाकर उसे बड़ा कर देता है और कभी कभार काफिर और मुल्हिद बना देता है आदमी को। तो इस वजह से शक के दरवाजे ना खोले, शुबहात के दरवाजे ना खोले और ईमान भरोसा रखें। तो ये सहाबी ने कहा कि ये कैसे? मैंने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान की आयत है, हालांकि अल्लाह ने उसे पहले नाज़िल कर दिया। इनकी ज़बान से जो निकला था वो बिल्कुल वही जुमला निकल गया है। इसीलिए कुरान का मौजज़ा जुमलों में नहीं है मेरे दोस्तों, एक वर्ष में नहीं है। कुरान का मौजज़ा पूरी सूरत में है। फ़अतू बिस्सूरा, कुरान कहता है एक सूरत लेकर आओ, एक आयत लेकर आओ नहीं कहता। बिअशरी सूअर, या तो फिर 10 सूरतें लेकर आओ। कहीं पर भी कुरान ये नहीं कहा कि एक आयत तुम लेकर आओ, क्योंकि मौजज़ा एक आयत में होता नहीं है। मौजज़ा एक आयत में होता नहीं है। मौजज़ा ये पूरे सूरे की बंदिश में होता है। जिस ढंग से आयतें उतारी गई हैं, जिस ढंग से आयतों की तरतीब है, जिस ढंग से मैसेज फ्लो हो रहा है, जिस ढंग से ज़बान को इस्तेमाल किया गया है, इसमें मिराकल है, इसमें मौजज़ा है। ये कोई आदमी आयत लिख के ला के बताए कि देखो भाई ये कुरान के बराबर है, तो हम कहेंगे कि भाई कुरान ने तुमसे कहा कि एक सूरत लाओ, एक पूरा मुकम्मल सूरत लाओ। तो ये जो सूरतें हैं, ये सूरतों में जो आयतें हैं, ये पूरा मौजज़ा है, एक आयत मौजज़ा नहीं। तो बहरहाल ये साहब मुर्तद हो गए थे चंद दिनों के बाद। उसके बाद फतह मक्का में जब इन्होंने देखा तो इनकी अकल ठिकाने लगी, है ना। 10 साल के बाद अकल ठिकाने लगी, बाद में आके मुसलमान हुए। हालांकि ये वो साहब हैं जिनके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 5 ऐसे लोग हैं या फिर 7 ऐसे लोग हैं, अगर वो काबे के पर्दों को पकड़ कर लटक भी जाए तो जिंदा को छोड़ सकते, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। उनमें से साहब थे जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी सरह। इनकी बहुत सारी तफसील है, मैं मुख्तसर इस वजह से बताया कि साहब थोड़ी दिनों के लिए इर्तिदाद इख्तियार किए, उसके बाद फिर मुसलमान हुए। तो सहाबी वो है जो हालत ईमान में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा हो और उसी हालत में वफात पाया हो, यही सहाबी है। और ताबई वो है जो हालत ईमान में रहा हो, सहाबा को देखा हो, लेकिन सहाबा से इल्म हासिल किया हो, सहाबा से उसने रिवायत नकल की हो, है ना, उसका मैदान इल्म से ताल्लुक रखता हो, यही ताबई है। ताबई वो नहीं जो सहाबी को देख ले, ताबई वो नहीं जो सहाबी को देख ले, नहीं नहीं, ताबई वो है जिसने सहाबी को देखा और साथ साथ इल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक था, रिवायत से उनका ताल्लुक था, यही ताबई। और उसी ढंग से तब ताबई।
وہ تابعی ہے جس نے تابعی کو دیکھا اور وہ روایت کیا اس کی. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، تابعی. بہرحال یہ جو قاضی ہیں یہ مخضرم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آ گئے تھے اور بچپن ہی سے بڑے ذہین اور ذکی ہوشیار ذہین آدمی تھے. اور مدینہ آئے تو ان کی کافی بڑی عمر تھی، تقریباً 35 سال کے تھے. تو انہوں نے خوب علم حاصل کیا، جم کر علم حاصل کیا، اور قدرتی طور پر اللہ نے زبردست ذہن دیا تھا تو ان کے اندر فیصلے سنانے کا مادہ قدرتی طور پر پیدا ہو گیا اور زبردست فیصلے سناتے تھے. اور اس کے بعد انہیں عمر بن خطاب نے قاضی بنایا، اور جب قاضی بنے تو 60 سال تک قاضی رہے. 60 ایئرس انہوں نے قضاوت کی، کوفے کے قاضی رہے. بیچ میں ایک مرتبہ وہ استعفا دے دیے، پھر واپس آ گئے تھے. 60 سال مکمل قاضی رہے، اور یہ جو 60 سال انہوں نے فیصلے سنائے یہ آج بھی ان کا ریکارڈ ہے. اور اس زمانے کے علماء کہتے ہیں کہ آدمی جب فیصلے سنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو لوگوں میں دو قسم کے ہو جاتے ہیں، بعض پسند کرتے ہیں، بعض پسند نہیں کرتے. سوائے قاضی شرح کے، ان کے فیصلوں کو ساری دنیا نے مانا اور اس ڈھنگ سے فیصلے سناتے. اللہ نے اس ڈھنگ سے ان کے اندر مادہ دیا تھا فیصلے سنانے کا جو دوسروں کے اندر نظر نہیں آتا. تو عمر بن خطاب نے کیسے انہیں قاضی بنایا؟ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عمر بن خطاب بازار گئے، جا کر ایک گھوڑا خریدے ایک بدوی کے پاس. گھوڑا خرید کر جب واپس آ رہے تھے تو یہ گھوڑا گھر پہنچنے تک لنگڑنے لگا. عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی ابھی خریدا ہوں، اتنی جلدی لگڑنا شروع کر لیا ہے. تو پھر واپس لے کر گئے، جا کر بدوی سے کہا کہ یہ لو بھائی تمہارا گھوڑا واپس کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تمہارا گھوڑا لگڑتا ہے. تو بدو نے کہا کہ نہیں، میرے پاس جب گھوڑا تھا تو اچھا تھا، یہ لگڑتا نہیں تھا. یہ آپ کے پاس جا کے لگڑنا شروع کیا ہے، میرے پاس نے لگڑنا شروع نہیں کیا، لہٰذا میں آپ کا گھوڑا واپس نہیں لوں گا، پیسے واپس دینے کے لیے تیار نہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، گھوڑا شروع سے ہی ایسا تھا. کوئی گھوڑا گھر تک جانے میں لنگڑا ہو سکتا ہے، گھوڑے تو بستی پار کرتے ہیں، یہ گھر تک پہنچنے کیسے لنگڑا ہو گیا؟ عمر بن خطاب بات چیت نہیں مانا. تو دونوں میں معاملہ تنازع پیدا ہو گیا. تو کہا گیا کہ کہاں فیصلہ سنائے؟ تو بازار میں مسئلہ چل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ چلو قاضی شرح کے پاس جاتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ سنائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ قاضی شرح اس زمانے میں مشہور تھے، فیصلے سناتے تھے لیکن آفیشیل جج نہیں تھے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس گئے تو بدوی نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے میں اس قسم کا گھوڑا، یہ رنگ کا گھوڑا لے کر گئے اور لا کر مجھے واپس دے رہے ہیں اس حالت میں کہ وہ لنگڑ رہا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، میں گھوڑا لے کر گیا تو بات صحیح ہے، لیکن گھر جانے تک اس نے لگڑنا شروع کر لیا ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گھوڑے کے اندر عیب ہے، واپس پیسے دینا ضروری ہے. تو قاضی شرح نے دونوں کی باتیں سنی، سن کر کہا یا عمر، حالانکہ امیر المومنین کہنا چاہیے ہے نا، خلیفہ ہے، لیکن قضاوت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں پر جانبداری نہیں چلے گی ہے نا. بڑے آدمی جھک کر سلام کریں گے، نہیں یہ نہیں چلتا. قاضی شرح کے پاس کہا کہ یا عمر، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط، آپ نے جیسا گھوڑا لیا ویسا گھوڑا واپس کرو. آپ نے جیسا گھوڑا لیا ویسا گھوڑا واپس کرو تو انشاءاللہ تمہارے پیسے مل جائے گا. عمر بن خطاب نے کہا کہ کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ یہی چیز ہے، یہی فیصلہ ہے اور یہی میرے طرف سے فیصلہ ہے. تو عمر بن خطاب غصے میں آنے کے بجائے بہت خوش ہو گئے اور مجلس سے باہر نکلتے پھر واپس آئے. آ کر کہا کہ کل کوفہ چل جاؤ، میں نے تمہیں کوفے کا قاضی بنایا ہے. کہا کہ کل کوفہ چلے جاؤ، ولینا کا کوفہ، ہم نے تمہیں کوفے کا قاضی بنایا ہے. تو عمر بن خطاب دیکھیں نقصان ہوا، پیسے چلے گئے ہے نا، گھوڑا لگڑ رہا ہے، کیا کریں اس کا، کاٹ کر کھائیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو عمر بن خطاب وہ گھوڑے کا نقصان نہیں سوچ رہے ہیں. دیکھیں آدمی، امت کی فکر ہے انہیں ایک آدمیوں کی تلاش ہے جن سے کام بن سکتا ہے، جو بیڑی کو بنا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عمر کی نگاہ بڑی گہری ہوتی تھی، دقیقہ بین ہوتی تھی. لوگوں کو چننے میں عمر بن خطاب سے سیکھنا چاہیے. دیکھیے کہ فیصلہ سنا امیر المومنین اور عمر کا روپ جانتے ہیں سب ہے نا، ایسے موقع میں مجھے یا عمر کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میرے خلاف فیصلہ سنا رہا ہے پبلک کے سامنے بغیر کسی ڈر کے، یہی آدمی قاضی بن سکتا ہے.
غصہ نہیں آیا کہ بھائی میں امیر المومنین ہوں، میرے خلاف قضا سنا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آج کے کوئی بادشاہ ہوتے تو اس کا کام اسی طرف سے ختم ہو جاتا کہ بھائی وہ واپس باہر نہیں آ سکتا، میرے خلاف، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میرے خلاف فیصلہ ہی ممکن نہیں ہے نا۔ ایسا دور ہے میرے دوستو ہمارا، لیکن وہ دور تھا جہاں نیک لوگوں کی عزت ہوتی تھی، نیک لوگوں کو لوگ تلاش کرتے تھے، نیک لوگوں کی زیادتی تھی۔ تو قاضی شریح کا فیصلہ عمر بن خطاب کو بہت پسند آیا اور فوراً کوفے کا والی بنا کر، کوفے کا قاضی بنا کر عمر بن خطاب بھیج دیتے ہیں۔ بچہ باپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے نا، دنیا میں اگر مضبوط کوئی رشتہ ہے تو وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ یہاں پر عام طور پر لوگ انصاف کو باقی نہیں رکھتے ہے نا، جو میرا بیٹا جی ہے نا، خون اپنا لخت جگر یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن قاضی شریح کے پاس ایسا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا کسی ایک آدمی کو کوڑے مار دیا، وہ آدمی نے آ کے شکایت کی تو بھری مجلس میں کوڑے دے کر کہا کہ مارو اسے۔ وہ بدوی نے ان کے بیٹے کو کوڑے مارا۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ایک آدمی کی ذمہ داری لی، اسے اسلام میں کفالت کہتے ہیں۔ اسلام میں کفالت کیا ہے؟ بھائی یہ صاحب نے ان سے قرض لیا ہے، کتنا قرض، کتنا قرض، اور میں آتا ہوں آ کر کہتا ہوں کہ میں ان کا کفیل ہوں کہ قرض دے دیں گے، میں ان کا کفیل ہوں کہ یہ قرض دے دیں گے۔ اگر یہ صاحب چلے گئے تو حکومت مجھے پکڑے گی کیونکہ میں ان کا کفیل ہوں، اسی کو کفالت کہتے ہیں۔ اور کفالت کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن دیکھ لیں کہ آپ کس کی کر رہے ہیں ہے نا، کہیں پھنس نہ جائے، نیک آدمی کفالت کرنا ضروری ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ایک صاحب کی کفالت کی پیسوں کے معاملے میں، اور وہ صاحب بھاگ گئے، اور یہ جو قرض دار تھا وہ سیدھے آ کے شکایت کر دیا کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے کفالت کی اور وہ صاحب بھاگ گئے، اب مجھے پیسے چاہیے، یا تو پھر وہ آدمی کو لا کر دے دے۔ تو عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو جیل میں ڈال کر رکھا جب تک کہ وہ آدمی نہیں آیا، اور جیل میں ڈال کر روزانہ شام میں کھانا لا کے لے کے جا کے بیٹے کو دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، کہتے کہ بھائی یہ حق ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک لڑکا ایک مسئلے میں پھنس گیا، آ کر باپ سے رائے مشورہ پوچھنے لگا، کہا کہ ابا جان معاملہ یہ ہے کہ فلاں قبیلوں والوں کے ساتھ میرا ڈیل ہوا، اور مجھے پورا قصہ سنایا، سنانے کے بعد کہا کہ یہ معاملہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں جائے گا تو کل میں مقدمہ دائر نہیں کرتا، مقدمہ آپ کے مجلس میں پیش نہیں کرتا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا تو میں آ کے آپ کے مجلس میں مسئلے کو پیش کرتا ہوں۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ چلو کل میرے مجلس میں پیش کر دو۔ تو بیٹا دوسرے دن اپنے لوگوں کو لے کر آیا، لا کر مسئلہ پیش کیا۔ عمر بن خطاب نے پورا مسئلہ سن کر کہا کہ تو غلطی میں ہے، یہ لوگ انصاف میں ہیں، انہیں واپس پیسے دینا چاہیے چاہے جو بھی ہو۔ تو فیصلہ کر دیے، وہ لوگ چلے گئے۔ تو بیٹا گھر میں آ کے رونے لگا، کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، ہاں آپ انصاف کرتے ہیں صحیح بات ہے، لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ سے مشورہ لیا تھا، آپ نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، یہ چیز مجھے بہت دکھ دے رہی ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا بیٹا جتنے بھی لوگ آئے تھے سب سے زیادہ تو میرے پاس محبوب تر ہے، میں تجھے چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھ لے اللہ میری نظر میں تجھ سے زیادہ محبوب ہے، میں تجھے خوش کر کے میرے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میرا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے مجلس میں بلایا تھا کہ کہیں ان لوگوں کا حق ضائع نہ ہو جائے، ان لوگوں کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ مجلس میں آئے، میں نے فیصلہ سنایا تو اب ان کا حق انہیں مل جائے، اگر مجلس میں نہیں آتے تو ایسی معاملہ تھم جاتا، تم جا کے ان سے صلح کر کے تجھے کچھ پیسے مل جاتے تھے جو ناحق تھے۔ تو میں نے اس معاملے کو ریکگنائز کرنے کے لیے، حقداروں کو حق پہنچانے کے لیے مسئلے کو مجلس میں لایا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو میرے دوستوں بچوں بیٹوں کے لیے انسان کے پاس بہت سارے جو ہے نا ریزنز ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے راستے کھولتا ہے، چاہتا ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر چلے جائے میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو، میں میرے بچے باقی سب ہے نا، یہ اصول ہے ہماری دنیا کی۔ تو میرے دوستوں بچوں کے معاملات میں انصاف کرنا یہ صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جس نے واقعی ایمان کا مزہ چکھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے
کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زبردست زرہ تھا، اور مرد سے کہتے ہیں، اسے پہن کر مجاہدین جہاد لڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کے پاس ایک زرہ دیا تھا، قمبر نام تھا اس کا۔ تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو یہ زرہ جو بڑا قیمتی تھا نیچے گر گیا۔ میدان میں جا کے دیکھے تو زرہ نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش کیے، زرہ نہیں ملا۔ چند دنوں کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے سیم وہی زرہ، بالکل 100% وہی ہو بہو وہ زرہ جب ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں، یہودی پہنا ہوا ہے، تو سیدھے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میرا ہے، یہ زرہ میرا ہے۔ اس زمانے میں کوئی کمپنیز نہیں تھی کہ کی بنایا ہے نا، آدمی ہاتھوں سے بناتا تھا، اس میں فرق ہوتا تھا، ایک چیز دوسری چیز جیسی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میرا ہے، فلاں وقت میں نے اسے خریدا ہے، یہ زرہ میرا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ زرہ میرا ہے۔ اختلاف ہو گیا اور فیصلے کے لیے قاضی شریح کے پاس چلے گئے۔ قاضی شریح نے علی رضی اللہ عنہ کی بات سنی اور اس کے بعد یہ یہودی کی بات سنی، اور اس کے بعد کہا علی رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کے پاس کوئی شہادت ہے، کیا آپ کے پاس وٹنس ہیں، پروفز ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ میرا ہے، اس کی ثبوت دینے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے میرے لڑکے حسن کے اور میرا غلام قمبر کے۔ علی رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جس کا نام قمبر، بڑا زبردست آدمی تھا، ہے نا۔ خوارج کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو اس نے زبردست کام کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے سبعیہ ایک فرقہ تھا، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ چلایا، کیونکہ یہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ علی آپ خدا ہو، نعوذ باللہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا تو ایک بہت بڑی آگ جلائے اور اٹھا کر لوگوں کو پھینکے۔ بعد میں عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آگ سے سزا دینے والا اللہ ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا، تو علی رضی اللہ عنہ نے معاملے کو روک لیا، ورنہ سب کچھ آ دیتی تھی، اتنا غصہ آیا علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو قمبر تھا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور وہ آگ کو دہکانے والا یہ قمبر تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے اور ایک میرا غلام قمبر ہے، یہ دو میرے حق میں شہادت دینے کے لیے تیار ہیں، میرے طرف سے ثبوت ہے۔ تو قاضی شریح جو تھے انہوں نے قضاوت کے میدان میں، جوڈیشری میں بہت ساری نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیے تھے۔ اس میں یہ جو نئی چیز جو لائے تھے وہ یہ تھا کہ آدمی کے لیے شہادت دینے والا اس کا رشتہ دار نہ ہو، اس کا رشتہ دار نہ ہو۔ اگر کوئی آیا ہے تو اپنے بیٹے کو بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کو بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتا، اپنے باپ کو بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ خونی رشتہ دار ثبوت یا شہادت کے لیے نہیں لائے جا سکتے، یہ قاضی شریح کا اصول تھا، حالانکہ متفق علیہ اصول نہیں تھا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے غلام قمبر کی ہو سکتا ہے ہم شہادت قبول کر لیں، لیکن آپ کے لڑکے کی شہادت ہم نہیں قبول کر سکتے، دو شہادت کا ہونا ضروری ہے، ایک شہادت کام نہیں چلے گا۔ آپ کے لڑکے حسن کی شہادت ہم قبول نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن، ان کے شہادت آپ قبول نہیں کر سکتے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ نے حسن حسین کے تعلق سے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے حسن حسین، اور یہ آدمی جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی اور تم کہتے ہو کہ یہ شہادت کے لیے لائق نہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ ابو الحسن، علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے یہاں پر بھی، کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن آپ کے لڑکے چاہے جو بھی ہو لیکن شہادت کے لیے قابل نہیں ہے، شہادت دینے کے لیے مجلس میں قابل نہیں ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے درمیان خونی رشتہ ہے۔ میں یہ انکار نہیں کرتا کہ حسن کا تقوی، ان کا زہد، ان کی عبادت، ان کا اللہ سے قریب ہونا، یہ سب مانتا ہوں میں، لیکن آپ کے لیے وٹنس دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کو کافی غصہ آتا ہے، حالانکہ یہ جو بول رہے ہیں متفق علیہ مسئلہ نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، لیکن قاضی شریح نے سے بنا رکھا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو کافی غصہ آیا، لیکن قاضی شریح نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ زرہ اسی کا ہے جس کے پاس تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کا ہے، آپ کو ثبوت لانا ہے، اسے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چیز اسی کے پاس ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ آپ نے کسی کے پاس آپ کی چیز دیکھی تو آپ کو ثبوت لانا پیش کرنا پڑے گا، اسے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ موبائل میرا ہے، ثبوت کیوں دوں میں؟ میرے پاس ہے، یہی تو ثبوت ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ زرہ میرے پاس ہے، یہی ثبوت کے لیے کافی ہے۔
تو قاضی شریح نے مسئلہ دیکھا اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، اور ابو الحسن علی بن ابی طالب سر جھکا کر فیصلہ مان کر نکلتے ہیں باہر۔ یہ جو یہودی تھا زرہ لے کر باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، آ کر علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زرہ آپ ہی کا ہے، یہ زرہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی اس کے حقدار ہے۔ وہ دین، ایسا دین جس کے بادشاہ کو قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بادشاہ کے خلاف قاضی گواہی دیتا ہے اور گواہی اس کے حق میں جاتی ہے، فیصلہ اس کے حق میں سنایا جاتا ہے جو اس دین کا دشمن مانا جاتا ہے، ایسا دین، ایسا فیصلہ سنانے والا دین میری نظر میں حق کا دین ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کہ اسی مجلس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہو جاتا ہے یہودی، اور علی رضی اللہ عنہ اس کے اسلام سے بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ زرہ بھی اٹھا لے، میں جا کے ایک اونٹ بیچتا ہوں وہ بھی اٹھا لے، اس کے بعد ایک گھوڑا بیچتا ہوں وہ بھی اٹھا لے۔ یہ کہہ کے اس صاحب کو اتنا خوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صاحب نیک مسلمان بنتے ہیں، اور اس کے بعد کی لڑائیاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں میرے دوست، اس ڈھنگ سے فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کا رشتہ دار ایک مسئلے میں پھنس گیا، خود کا رشتہ دار، تو مسئلہ دیکھے تو معلوم ہوا کہ رشتہ دار کی غلطی ہے، کہا کہ مسجد میں باندھ دو اسے، مسجد میں اسے باندھ دیا گیا، اور مجلس ختم ہوئی، جب اٹھ کر گئے تو قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کا جو رشتہ دار تھا اس نے کہا کہ اللہ کے لیے کیسے مجھے چھڑا دو۔ قاضی شریح نے کہا کہ اب میں قاضی نہیں ہوں شریح، تمہارا رشتہ دار، مجھے کافی دکھ ہو رہی ہے، لیکن تجھے قید کرنے والا قاضی نہیں ہے، قاضی شریح نہیں ہے، تجھے باندھ کر ڈالنے والا حق ہے، حق نے تجھے باندھا ہے نا، تیرے خلاف فیصلہ ہوا تو اس نے تجھے باندھا ہے، اس میں شریح کا کوئی دخل نہیں۔ یہ کہتے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیے، لیکن کھولے نہیں آخر تک، جب تک مسئلہ تھما نہیں تب تک قاضی شریح نے انہیں کھولا نہیں۔ اور عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے اور مصلی میں بیٹھ کر اشراق تک ذکر و اذکار کرتے، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو زوال تک نماز پڑھتے رہتے، زوال تک نفل پڑھتے رہتے، کثرت عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت میں بہت ہی بلند مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ ان کے مجلس میں امام شعبی تھے، ان کے مجلس میں بڑے بڑے لوگ آ کے علم حاصل کرتے تھے، ہے نا، کوئی ان سے سیکھتا نہیں تھا، خالی فیصلے دیکھتے اور بہت سارا علم انہیں مل جاتا، بڑے بڑے جیسے امام شعبی، یہ بہت بڑے تابعی، اور امام مکحول، اور اس کے بعد آپ نے حسن بصری کا سنا، یہ لوگ سب ان کی مجلس میں آتے اور ان کے فیصلے دیکھتے بس، اور یہ فیصلے میں اتنا علم ہوتا، بہت سارے مسائل میں سمجھ میں آ جاتے۔ تو ایک مرتبہ امام شعبی ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اور ہم جانتے ہیں عورت کے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے، کیا ہے؟ ہاں، تجربے کار۔ عورت آئی، زاروں کتاب لوگ نے ایسا رونا روئی کہ آنسوں سے دریا بھر دی، ہے نا۔ امام شعبی جو بازو تھے ان کا دل نرم پڑ گیا، کہا کہ قاضی صاحب یہ مظلوم ہے، کہا کہ قاضی صاحب یہ مظلوم ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو شریح نے کہا رونا حق کے لیے ثبوت نہیں ہے، رونا حق کے لیے ثبوت نہیں ہے، میں قاضی ہوں، ثبوت پر فیصلہ دوں گا، رونا پلانا گڑ گڑانا جی پریشان یہ مجھے نہیں، یہ چلتا ہی نہیں میرے پاس، حق ہے، ثبوت ہے، فیصلہ اگر نہیں ہے فیصلہ خلاف جائے گا۔ تو عورت روتی رہی، بڑبڑاتی رہی، بعد میں مسئلہ دیکھا گیا تو یہ عورت ظالمہ تھی، ہے نا، اتنی بدترین ظالمہ تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطیاں کی تھی، تو قاضی شریح نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا۔ تو اس ڈھنگ سے میرے دوستو یہ فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ جس زمانے میں قاضی تھے اس زمانے میں فتنوں کا دور تھا، جانتے ہیں نا، علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عبد الملک بن مروان، یہ خطرناک فتنے کا دور تھا، لیکن سبحان اللہ یہ فتنے کے دور میں یہ قاضی رہے لیکن کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑے۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے، جسے اللہ کرنا چاہے اسے اللہ کرتا ہے، کسی بھی قسم میں فتنے میں نہیں پڑے۔ اور جب ان سے پوچھتے کہ آپ کیسے فتنے میں نہیں پڑتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ نہ میں فتنے کے بارے میں سنتا ہوں نہ فتنے کے تعلق سے پوچھتا ہوں، میں میرے کام سے رکھتا ہوں، ہے نا. مسئلہ کہاں ہے؟ کیا جی ہوا؟ اچھا وہاں دیکھیے جی، یہیں سے پورے فتنے شروع ہوتے ہیں. معلومات جمع کرنا اور اس کے بعد اس تعلق سے بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہیں سے پورے مسئلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے دمبل کی شکل میں ہو جاتے ہیں. یہیں سے پوچھنے میں، تفصیل جاننے میں، کھود کر پوچھنے میں. اچھا ایسا بولے کہ نو ہاؤ جی بولے نہیں، یہ باتیں ہے نا، یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے. عورتیں چار مل کے بیٹھی تو یہ ضرور ان کے لیے مدعا ہوتا ہے. تو اللہ، سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، اس میں بھی نیک بیویاں ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام طور پر ایسے ہوتا. تو قاضی شریح نے اپنے دامن کو ان فتنوں سے بچا رکھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فتنوں کے تعلق سے پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے کہ عبداللہ بن زبیر کو کیا ہو گیا، عبد الملک بن مروان کو کیا ہو گیا، یہ صفین کی لڑائی کیا ہے، جمل کی لڑائی کیا ہے. نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے. اور اس کے بعد اتنے حساس طبیعت کے تھے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. ہم جانتے ہیں جو گھر بنتے ہیں، گھروں میں نالیاں ہوتی تھی، ہے نا. گھر جب دھوئے، گھر میں کچھ ہو گیا تو نالی کے ذریعے سے پانی باہر آ جاتا تھا، ہے نا. مدینے میں، کوفے میں، سب گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا سوائے قاضی شریح کے. ان کی نالی ان کے گھر کے اندر گرتی تھی. لوگ پوچھتے کہ کیوں؟ بھائی کہتے کہ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اور یہ تکلیف نہیں دینے میں بہت مبالغہ کرتے تھے، بہت مبالغہ کرتے تھے. یہاں تک کہ اتنے بیمار ہوتے کسی سے کہتے نہیں تھے. ان کے گھر میں بچے مر جاتے، کسی کو خبر تک نہیں کرتے. اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بیٹا بیمار ہے، کہتے آگے پوچھتے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، کہتے کہ بڑا چین و سکون سے ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ دفن کر دیا انہوں نے، بیٹا گزر گیا، وہ دفن کر دیے ہیں، کسی کو بتایا تک نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھے جو ولولے اٹھا رہا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ کمی وہ کمی، یہ جسے بھی مل رہا ولولے اٹھا رہا. مسجد میں آیا، چار لوگوں سے مل کے اپنی پورے دکھ کو نکال کر کے جاتا ہے روز. تو قاضی شریح نے ایک دن اسے بلایا، بلا کے بازو بٹھایا، بٹھا کر کہا کہ میری دو آنکھیں دیکھ رہے ہو، اس میں سے ایک آنکھ 20 سال سے نہیں چلتی ہے. خدا کی قسم تم پہلے آدمی ہو جو جان رہے ہو، تم پہلے آدمی ہو جسے میں بتا رہا ہوں. یہ بھی میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے سامنے مسائل کیوں پیش کر رہے ہو؟ یہ تم سے گئے گزرے ہیں، یہ تمہارے مسئلے کو کہاں سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ تم سے زیادہ محتاج ہیں. مسئلہ پیش کرنا ہے، واضح اٹھانا ہے تو رات کے اندھیریاں بارگاہ الہی، بارگاہ یزدی میں پیش کرو. وہاں پر مسائل، وہاں پر جھگڑنا ہے، وہاں پر مانگنا ہے. یہ لوگوں کے سامنے واضح اٹھانے سے کچھ بھی ہوتا نہیں. اور ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھے کہ جوش و خروش سے بھیک مانگ رہا. قاضی شریح نے بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھ بھائی، اگر تو بھیک مانگے، دینے والے نے دے دیا تو ذلیل ہو گیا، تو نے اپنی کمزوری ثابت کر دی اور اس کا تو غلام ہو گیا، کیونکہ اس نے تجھ پر احسان کیا. کل بلا کے تجھ سے کچھ کام بھی لے سکتا ہے. تو بغیر جانے اپنے آپ کو غلام بنا چکا ہے اس کا. اگر اس نے تجھے نہیں دیا تو ذلیل ہوا، تو ذلیل ہوا. تو مانگ کر اس نے تجھے نہیں دیا تو ذلیل ہوا. دونوں صورت میں تجھے ہی نقصان ہے. لوگوں سے کیوں مانگتا ہے؟ لوگوں سے مانگنا منع ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا تھا. لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ آ کر دیکھنے لگے. تو گھر میں جب لوگ آتے تھے تو انہیں جو تکلیف ہوتی تھی، کھڑ کر دیکھتے، کوئی بیٹھ کر دیکھتے، گھر میں بھیڑ جم جاتی، تو یہ بھیڑ کو پسند نہیں آتی تھی. لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہیں آتی تھی. اس وجہ سے جب لڑکا وفات پایا، کسی کے کچھ کہے بغیر دفن کر دیے، کسی سے کچھ کہے بغیر دفن کر دیے. اس طریقے سے حساس طبیعت کی تھی. اور 107 سال زندہ رہے، 107 سال زندہ رہے اور پوری زندگی میرے دوست دین کی خدمت کی. ہر فن مولا تھے، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، عربی زبان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے مذاق کرنے والے تھے، ہے نا، طبیعت میں مذاق تھی. ایک صاحب آئے، نوجوان بھولا نوجوان آیا، آ کر اس نے کہا کہ قاضی صاحب میری شادی ہو گئی. کہا کہ ٹھیک ہے. کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے. کہا ٹھیک ہے. اب میں سفر کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، شوہر کی بیوی ہے، وہ جہاں جائے ساتھ جائے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، شادی سے پہلے شرط ہو گیا تھا کہ شادی کے بعد میرے ساتھ سفر نہیں کرے گی. شادی کے بعد، اور اسلام میں یہ شرط منظور ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ شرط لگائی کہ میں شادی کے بعد
کہیں پر بھی سفر نہیں کروں گی، میری بستی میں رہوں گی، تو یہ شرط بالکل درست ہے، بالکل جائز شرط ہے۔ تو اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ آپ کچھ حل نکالیے، آپ کچھ فیصلہ سنائیے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ میں نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ نوجوان نے کہا کہ کس کے حق میں؟ کہا کہ اس عورت کے حق میں۔ اور کس کے خلاف؟ کہا کہ تمہارے ماموں کے بہن کے بیٹے کے حق میں، بیٹے کے خلاف، تمہارے ماموں کے بہن کے بیٹے کے خلاف۔ کون ہے؟ وہی ہے جو بیٹا ہے صاحب، تمہارے ماموں کے بہن کا بیٹا، یہی جو سامنے بیٹھا ہے، اس کے خلاف میں نے فیصلہ سنا ہے۔ وہ نوجوان سوچتا رہا اور اس کے بعد ان کے چلا گیا۔ تبھی میں عجیب و غریب مذاق تھا ان کے اندر، اور بڑے سیریس مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں مسئلہ چل رہا تھا، یہ وٹنس آیا نہیں، وہ وٹنس کا نام تھا ربیعہ، وٹنس کا نام تھا ربیعہ۔ تو ان کے ساتھ جو ان کا پی اے تھا اس نے کھڑ کر آواز لگایا کہ کون بھائی ربیعہ، اٹھ کر آ جاؤ۔ تو آیا نہیں ربیعہ۔ پھر اس نے کہا کہ ربیعہ، کون ہے ربیعہ، آ جاؤ، نہیں آیا۔ تو اس کے بعد قاضی شریح نے کہا ربیعہ کافر کہاں ہے، ربیعہ کافر کہاں ہے؟ تو اسے غصہ آ گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا کہ آپ نے مجھے کافر کیوں کہا؟ میں ہی ربیعہ ہوں۔ کہا کہ ادھر آ جاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا جو شہادت دینا مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کافر ہونا قبول کر لیا، کافر کی شہادت کہاں چلے گی؟ ہم نے ربیعہ ربیعہ بولا تو نہیں اٹھے، جب ہم نے ربیعہ کافر کہا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مانا یہ کہ تم نے تمہارا کفر مان لیا۔ تو جو آدمی کافر ہو گیا اس کی شہادت یہاں پر نہیں چلتی، یہ کہیں گے بھگا کے چھوڑ دی۔ تو اس ڈھنگ سے میرے دوست ان کے اندر بڑے سیریس مذاق کرتے تھے۔ ان کا ایک دشمن تھا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد، یہ وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں فتنے کیے۔ عبید اللہ بن زیاد اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ جو تھا ان کی رائے کا محتاج تھا، بڑے زبردست رائے دینے والے تھے۔ ایک مرتبہ اتنا بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا، عبید اللہ بن زیاد کے پیر کو کاٹ دینا پڑے گا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے مختلف لوگوں سے رائے مشورہ لیا، سب نے کہا کہ نکال دو۔ قاضی شریح کو بلا کر پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ قاضی شریح نے کہا کہ مت نکالو۔ قاضی شریح نے کہا مت نکالو، یہ کہہ کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ مر گیا، نہیں نکالنے کی وجہ سے مر گیا۔ لوگوں نے غصہ کیا، کہا کہ آپ اتنے بڑے قاضی ہیں، آپ نے غلط رائے دی۔ کہا کہ دیکھو بھائی، مجھ سے مشورہ پوچھا گیا، میں نے مشورہ دیا ہے نا، مجھے مقصد نہیں تھا کہ اسے نقصان پہنچاؤں، میں نے مشورہ دیا، اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے وہ رائے میرے ذہن میں ڈالی، میں نے دیا۔ یہ ایسا ظالم ہے، اگر مجھے پوچھا جائے تو میں کہتا کہ ہر روز ایک عضو کے اس کے کاٹا جائے، کبھی اس کے کان کو کاٹا جائے، کبھی ناک کو کاٹا جائے، کبھی ہاتھ کو۔ اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن میں نے جب رائے دی تو صحیح رائے دی۔ اس ڈھنگ سے قاضی شریح نے جواب دیا۔ اس طریقے سے میرے دوستو، جب یہ وفات کے قریب آئے تو اپنے آل و اولاد کو وصیت کیے کہ میں مر جاؤں، کسی کو خبر کرو، خاموشی سے لے کر جاؤ، جلدی کرو اور مجھے دفن کر دو۔ اور میرے مرنے کے بعد نوحہ، چیخنا، پکارنا یہ بالکل جائز نہیں، اسلام نے اسے روکا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہر آدمی جو موت کے قریب چلے جاتا ہے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، تو سب سے پہلے وصیت یہ کرے کہ میں مرنے کے بعد یہ نوحہ کاری نہ ہو، چیخنا، چلانا، بل بلانا، بدکنا نہ ہو۔ اور اہل علم نے یہاں تک کہا اگر اس نے وصیت نہیں کی اور یہ مر گیا اور لوگ آ کر اس کے میت میں رونے لگے تو اسے قبر میں اذیت ہوگی، قبر میں اذیت ہوگی۔ تو موت کے قریب جو وصیت کرنی ہے وہ اہم وصیت یہ ہے کہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ یہاں پر آ کے وپاری رکھنا، چیخنا، چلانا، نوحہ ڈالنا، سر ہاتھ پیٹنا یہ ہرگز نہ کریں، ہے نا۔ جو لوگ حاضر تھے اس وصیت کو سنیں، بعد میں آنے والوں کو سنائیں کہ ان کی وصیت ہے، ان کی وصیت ہے کہ ان کے جنازے میں رونا پلانا جائز نہیں، چیخنا چلانا جائز نہیں۔ دکھ ہے تو خاموشی سے روئیں، ہاں رونا تو جائز ہے، آدمی دکھ میں آئے تو رو سکتا ہے، آنکھوں سے پانی آ سکتا ہے، لیکن چلانا، جو ہے ہاتھ پیر مار کے توڑنا، کپڑے پھاڑنا، ہے نا، سر پٹکنا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ سب جاہلیت میں سے ہے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ تو امام شعبی نے یہ وصیت کی، امام شریح نے وصیت کی، اور ان کے حلیے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے آدمی تھے جنہیں اللہ نے نہ مونچھ دی تھی نہ داڑھی دی تھی۔ ان کے چہرہ اطلس، ایسے آدمی کو اردو میں کہتے ہیں اطلس، اطلس وہ جس کے چہرے میں داڑھی نہ آتی ہے نہ مونچھ آتی، بالکل ایسے۔ یہ 107 سال زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پائے اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ نے انہیں ایسا ذہن دیا تھا
اور ان کے اور بہت سارے فیصلے ہیں، شاید وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو ہمارے لیے ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو نقصان نہ دے. بعض لوگ ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے تو دوسروں کو ہونا ہی ہونا ہے، جی میں فیل ہو گیا تو وہ فیل ہونا ہی ہونا ہے. اور بعض لوگوں کے اندر اتنا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرتے ہیں تو گھر کے سامنے کھڑاتے ہیں. آگے گھر والا کہتا ہے کہ بھائی کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کہتا ہے کہ گاڑی تمہارے سر میں کھڑائی جی لوگوں کو تکلیف نہ دے، ہے نا، یہ مادہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے. ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے پورے مسلمان محفوظ ہوں. گالی سے، ہے نا، اس کی غیبت سے، یا پھر اس کے پڑوسی ہونے کا اس پر ظلم کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے اذیت سے بچائے. جو آدمی یہ کرتا ہے واقعی اچھا آدمی ہے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.